السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آپ نے یہ لکھا ہے کہ وقت ضرورت کام آئے گی۔ اب وہ وقت ضرورت کیا تھی طلاق کے بارے میں کہ آپ کو کب ضرورت پیش آئے گی اس کی؟ اب وہ گھر نہ آئے یا میری بات نہ مانے۔ ہاں تو میں نے یہی کہا ہے نا کہ گھر نہ آئے یا میری بات نہ مانے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پیپر کو میں نے صرف اس لیے بنوا کر رکھا تھا تاکہ اگر ضرورت پڑے گی اور میں طلاق دینا چاہوں گا تب طلاق دے دوں گا۔ دے دوں گا، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں، اور اس کی ضرورت پڑی نہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جب ضرورت پڑی نہیں تو طلاق ہوئی نہیں۔ یہی بات جو میں نے آپ کو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ بھیجا ہے، اس میں بھی اسی آدمی کا ذکر ہے کہ ایک آدمی اپنے کسی مقصد کے لیے طلاق لکھتا ہے لیکن مقصد اس کا طلاق دینا نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ لکھنے سے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن آیا بغیر مقصد کے، جیسے آپ نے لکھا ہے کہ میں اگر وہ نہ آئی یا جب اس کی ضرورت پیش آئی تب میں اس کو طلاق دے دوں گا، تو آپ کو ضرورت پیش نہیں آئی، طلاق نہیں ہوئی، آپ نے ان کو پیپر دیا بھی نہیں۔ آپ نے پیپر دیا تھا کیا ان کو؟ میں نے ان کو نہیں دیا پیپر، سامنے ضرور رکھا کہ یہ پیپر پڑا ہے، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی تو میں یہ آپ کو دے دوں گا اور اس پہ سائن آپ کر دیں گے۔ تو انہوں نے سائن کیا اس پر؟ بالکل نہیں کیے، بالکل سائن نہیں کیے۔ ہاں تو میں نے منع فرمایا کہ میں بس منع کر دیا تو وہ طلاق نہیں ہوئی۔ اسی لیے شیخ بن باز نے وہ جو حدیث بیان کری ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اگر وہ طلاق کا ارادہ نہیں رکھتا تھا بلکہ صرف لکھنا چاہتا تھا یا لکھا تھا، پھر اس کی نیت میں طلاق کے علاوہ کچھ اور تھا، تو مذکورہ عورت کو یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ کی طلاق، آپ نے جو پیپر بنوا کر رکھا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ طلاق ہو گئی ہے، بلکہ اس لیے تھا کہ اگر ضرورت پیش آئے گی تو میں اس ہتھیار کو استعمال کروں گا، اور وہ ضرورت پیش نہیں آئی تو اس کو ایشو بنانا ہی حماقت ہے۔ اچھا، ایک یہ جو آپ نے مجھے بات کہی ہے نا ابھی، جی، یہ آپ مجھے کائنڈلی وائس میسیج میں بنا کے ضرور بھیجیں، ٹھیک ہو گیا سر؟ میں یہ گفتگو آپ کی، یہ میری اور آپ کی جو گفتگو ہے یہ میں نے ریکارڈ کر لی ہے، میں اس کو چینل پر ڈال دوں گا اور آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، ان کو بتا دیجئے گا، اس میں آپ کا نام بھی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، تاکہ آپ کی شخصیت بھی معروف نہیں ہے۔ تو یہ آپ گفتگو چینل کے ذریعے میں لنک آپ کو دے دوں گا، آپ ان کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا۔ کیونکہ اس میں ایک آخری پیراگراف یہ ضرور آپ نے لکھا ہے، جس کسی نے بھی اپنی بیوی کو صریح طلاق کے الفاظ لکھے تو یہ واقعہ ہو جائے گی، چاہے اس نے نیت نہ بھی کی ہو، کیونکہ یہ طلاق میں صریح کا مطلب کیا ہوگا جی؟ صریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت ایسی ہو کہ میں طلاق دے رہا ہوں، وہ الفاظ بھی طلاق کے ہوں۔ جس کسی نے بھی اپنی بیوی کو صریح کا مطلب ہے نیت۔ ہاں، دیکھیے کسی بھی عمل کے لیے نیت تو شرط ہے، جی، کسی بھی عمل کے طلاق کے الفاظ جی ہو جائے گی چاہے ان نیت نہ بھی کی ہو، کیونکہ یہ طلاق میں صریح تھی۔ اور اگر کوئی کہے میں تو خوش خطی یا پھر اپنے گھر والوں کو پریشان کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔ جی۔ اچھا، ایک آپ اکثر یہ لکھتے ہیں، جیسے آپ نے ایک اوپر لکھا ہوا ہے طلاق واقعہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والے ہیں۔ دیکھیں فتوی محمد بن ابراہیم 11 سوال نمبر 3051 3051۔ جی، تو یہ آپ حوالہ دے رہے ہیں، تو اس حوالے کو ہم کہاں جا کے دیکھیں گے؟
یہ فتاویٰ ہیں، یہ جو سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کی جو بکس ہیں ان کے اندر یہ فتاویٰ نقل کیے گئے ہیں، وہاں پر محفوظ ہے۔ تو یہ صرف ڈاکومنٹیشن کی شکل میں، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ فضا میں بات نہیں ہو رہی ہے، اس کی آتھینٹسٹی ہے، آپ کو بتایا گیا ہے۔ ادروائز آپ کی اپروچ نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کی، یہ صرف آپ کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ڈاکومنٹڈ چیز ہے سعودی عرب میں۔ اچھا، اگر ہم اس کی کاپی یا اس کی کوئی اسکرین شاٹ کوئی ایسا اس کے ساتھ لگانا چاہیں ویب سائٹ پر، وہ تو ویب سائٹ پر مل جائے گا، لیکن یہ آپ اس کو لگا کر کہاں آپ دکھانا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں؟ وہاں کیا حیثیت ہے اس کی؟ نہیں دکھانا، وہاں کیا حیثیت ہے اس کی؟ ارے بھائی، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں حنفی مذہب رائج ہے اور وہاں صرف ان فتووں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی کو اگر قبول کر لیں کہ 3 طلاقوں کو 3 نہیں 1 ہوتی ہے تو آپ غنیمت سمجھیں۔ تو آپ اس بحث میں نہ پڑیں، یہ میرے لیے آپ کو نصیحت ہے۔ آپ کی بات بجا ہے، آپ اپنے گھر کو برباد آپ اپنے گھر کو بجائے صحیح کرنے کے اور خراب کر لیں گے۔ اچھا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک اور محاذ آپ کھول رہے ہیں غیر شعوری طور پر۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو جو بات جی، میں نے آپ کو بھی لیٹر اپنا دوبارہ بھجوایا طلاق نامے والا، اور اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، اور میں یہ ابھی اپنی بیگم کو بھیج بھی دیتا ہوں اور اس کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایسے آپ سے یہ منگوایا ہے۔ جب آپ مجھے لنک بھیجیں گے میری ویڈیو کا یا وائس کا تو میں وہ بھی بھیجوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ دیکھیں، میرا نا اصل موقف ایک تو گھر بچانا تو ہے ہی ہے جی، لیکن ابھی میں یہ چاہ رہا ہوں اور اپنی یہ فائٹ اپنے گھروں میں لڑ رہا ہوں کہ یار رکھنا نہ رکھنا یہ بات کی بات ہے، لیکن بھائی میرا ایسا نظریہ تھا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت ہی نہیں تو پھر کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی نہیں رکھی ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو پھر بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب ہمیں بس سمجھائیں۔ اب مفتی صاحب وربلی سمجھاتے ہیں۔ ابھی میری والدہ نے آج ایک بچی جو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، تو میری والدہ نے اس سے بھی کہا مجھے ترجمے کے ساتھ البقرہ کی آیت 221 سے 232 تک پڑھ کے سناؤ، تو اس میں بھی یہی ہے کہ طلاق کے 4 مہینے تک آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ یہ سعودی عرب کے جو مفتی شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ ہے اس میں آپ کے لیے بہت خیر ہے، اور یہ خاص طور پر کہ ایک شخص نے اپنی بہن اور بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو بیوی کو کہنے لگا جاؤ کاغذ اور قلم لاؤ، تو اس نے کاغذ پر طلاق طلاق کے الفاظ لکھے اور اس سے کسی کی طرف بھی مضاف نہ کیا، تو اس کی بہن کو غصہ آیا اور اس نے قلم لے کر 3 بار طلاق 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 لکھا اور کاغذ اپنی بھابھی کی طرف پھینک دیا اور کہنے لگی دیکھو میں نے جو لکھا کیا وہ صحیح ہے؟ خاوند ان الفاظ سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ شیخ ابن باز نے فرمایا کہ اگر وہ طلاق کا ارادہ نہیں رکھتا تھا بلکہ صرف لکھنا چاہتا تھا یا پھر اس کی نیت میں طلاق کے علاوہ کچھ اور تھا تو مذکورہ عورت کو یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے، بلکہ بعض نے تو اسے جمہور کا قول نقل کیا ہے، اس لیے کہ کتابت کنایہ کے معنی میں ہے۔ علماء اکرام کے صحیح قول کے مطابق کتابت اور لکھائی سے اس وقت طلاق واقع ہوگی جب وہ طلاق کی نیت کرے، تو یہاں آپ کی نیت طلاق کی نہیں تھی اور آپ کے اوپر اس کو لاگو کیا جا رہا ہے، تو اس لیے آپ کو یہ میں ویڈیو بھیج دیتا ہوں، اس کو آپ اپنے گھر والوں کو دکھا دیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کا گھر بچ جائے گا۔ اس بحث میں نہ پڑیں،
اور بال کی کھال، چونکہ پاکستان میں فقہ حنفی رائج ہے، اور فقہ حنفی میں تو آپ نے اگر طلاق کے بارے میں سوچ بھی لیا تو طلاق ہو جاتی ہے، تو آپ کتنے لوگوں کو لڑ لڑ کے قائل کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس لیے اس بحث میں نہ پڑیں۔ نہیں، بحث میں نہیں پڑھوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ ہم آگے تک پہنچائیں۔ آپ اپنے تک، ارے بھائی، عقل مندی اسی میں ہے کہ آپ اپنے تک رکھ لیں اس کو، جب آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے، پھر پروپیگنڈا کیجیے گا، پھر دن بھر میرے ساتھ مل کر دعوت و تبلیغ کیجیے گا۔ اس وقت آپ کی عقل مندی یہ ہوگی کہ آپ اپنے گھر کو سمیٹ لیں اور اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آئیں، یہ عقل مندی ہوگی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور اعلیٰ مقام دے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔ میری دعائیں آپ کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ بے شک ویڈیو پہ بے شک اگر میرا یہ لنک یا یہ پیج دینا بھی چاہیں فرنٹ والا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چینل آپ کی علمی پیاس بجھانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، مجھے امید ہے آپ اس کی ویڈیوز دیکھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہوں گے، اور اسے اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے پلیز سپورٹ اس۔